عدی بن حاتم آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. امیر المومنین، اللہ کے نبی نے مجھ سے 3 باتیں کہی تھیں. پہلی بات، جب مجھے بٹھایا نا اپنے سامنے، اور یہ مدینے کیوں آئے؟ کیونکہ مسلمانوں کے ایک قافلے نے قبیلہ طے کے لوگوں کو پکڑا، ان میں ان کی بہن بھی تھیں. پکڑا، مال تو لے لیا. جب لوگوں کو چھوڑنے لگے، کیونکہ یہ لوگ لوٹ مار کرنے آئے تھے، مسلمانوں نے پکڑ لیا. جب چھوڑنے لگے تو پتہ چلا کہ بھائی حاتم طائی کے خاندان کی ایک عورت بھی ہے اس میں، عدی بن حاتم کی بہن ہے. تو مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کی وجہ سے کوئی بڑا ہم کو غنیمت ملنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، اس کو چھوڑ دو. تو جب چھوڑ دیا تو وہ واپس گئی. واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صحابہ کے اخلاق، صحابیات کے اخلاق سب بتائے، اور جا کر کہا عدی بن حاتم کو، ہم اپنے دادا کے بارے میں سنتے ہیں، حاتم طائی کے بارے میں، کہ سخی وہ تھا. میں اس کی قسم کھاتی ہوں جس نے ہمیں تمہیں پیدا کیا. میں یہ سمجھتی ہوں میں جس آدمی کے پاس سے آ رہی ہوں اس سے بڑا سخی آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. تو بڑے حیران ہوئے عدی بن حاتم، اچھا ہمارے دادا سے بڑھ کے بھی کوئی ہے. تو پہنچ گئے اللہ کے نبی کے پاس. وہاں دیکھا تو صرف غریب غربا بیٹھے ہوئے سارے، کھانے کو بھی نہیں ہے. تو ایک نظر یوں ڈالی، پھر ایک نظر یوں ڈالی، پھر کیونکہ سردار تھے بیٹھے رہے. اللہ کے نبی بھاپ گئے. آپ نے فرمایا عدی، وہ کیا وقت ہوگا جب میرے ماننے والے دمشق کے اوپر چڑھائی کریں گے اور مسلمانوں کا جو ہراول دستہ ہوگا اس میں مسلمانوں کا عالم تیرے ہاتھ میں ہوگا. تو عدی بن حاتم خود فرماتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ لوگ اس آدمی کو جو مجنوں کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، کہ یہاں تو کھانے کو نہیں اور یہ دمشق پہ چڑھائی کی بات کر رہا ہے. ہاں جی. پھر کہا اچھا عدی یہ بتا، وہ وقت کیا وقت ہوگا جب یمن سے ایک عورت زیورات سے لدی بھدی چلے گی اور مدینے آئے گی اور کوئی اس کو چھونے والا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں میں چپ رہ بھی نہیں سکا، بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، تو کیا قبیلہ طے کے سارے مرد مر چکے ہوں گے؟ کہتے ہیں میرے منہ سے نکل گیا بے ساختہ. کہتے ہیں ہم تو ڈاکو لٹیرے مشہور تھے. پھر فرمایا عدی وہ کیا وقت ہوگا کہ چوراہے پہ کھڑا ہو کر ایک مسلمان اعلان کرے گا بھائی کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات آ کر ان کا بازو پکڑ لیا اور آنکھوں سے آنسو ہچکیاں. میرے نبی نے جو پہلی بات کہی تھی وہ تو صحیح ہو گئی. دمشق اللہ کے فضل و کرم سے آج مسلمانوں کی تحویل میں ہے. اور ہاں، وہ جو ہراول دستہ تھا میں سب سے آگے تھا اور مسلمانوں کی فوج کا علم میرے ہاتھ میں تھا. تو حضرت عمر مسکرائے، کہا تجھے تیری دوسری بات بھی سچی دکھا دوں؟ تو کہا اچھا. کہا میرے ساتھ آؤ. لے گئے. وہ کچھ عرصے پہلے وہ عورت یمن سے چل کے آئی تھی. کہا تو کون ہے؟ میں فلاں. کہاں سے آ رہی؟ یمن سے. کہا اتنی لدی پھدی؟ کہا ہاں. کہا یہ بتاؤ مسلمانوں کو کیسا پایا؟ کہتی ہے ایسا جیسے ایک ماں کی اولاد ہوں سارے.